السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پچھلی آیات میں بیان ہے کہ کفار اور قریش مکہ بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے، اور جواب میں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب انہیں سمجھائیں کہ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس میں ہر طرح کے دلائل اور براہین ہیں، تو تم ذرا اس پر غور تو کرو۔ اب یہاں پہ قرآن کی تلاوت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ کفار کے اس فعل کا بھی تدارک ہے، ان کے اس کہنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تدارک کیا، جس کا ذکر سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یعنی وہ کہتے، یعنی ان لوگوں نے کہا جو کافر ہیں، لا تسمعوا، نہ سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، اس قرآن میں سے کچھ نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس دوران تم لغو باتیں کرو، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اس آیت میں قرآن کی تلاوت کے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے، فرمایا فَاسْتَمِعُوا، تو پوری توجہ سے سنیں۔ یہاں سمع یسمع یا استماع کے معنی پورے دھیان سے، توجہ سے سننا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کے حوالہ سے 3 فرمان ہیں اس میں، اور یہ 3 فرمان کفار کے ان 3 باتوں کا جواب بھی ہے جو انہوں نے کہا کہ قرآن کو مت سنو۔ یہ سورہ حامیم سجدہ جو سورت کی جو بھی میں نے آیت تلاوت کی کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس کے بارے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ قرآن کو مت سنو، یہاں فرمایا کہ قرآن کو کان لگا کر پوری توجہ سے سنو۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ شور کرو، تو اللہ نے حکم دیا خاموش رہو۔ اور تیسری بات جو کفار نے کہی کہ تاکہ تم غالب آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ حکم عام ہے، جب بھی تلاوت کی آواز کان میں آئے تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے۔ تلاوت سننے پر اپنی پوری توجہ اس طرح مبذول کی جائے، اور قرآن کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر تدبر بھی کیا جائے، کیونکہ قرآن میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اور یہ بصیرت والوں کو نصیب ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ ایسا کرو گے کہ تو میں تم پر رحم کروں گا۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو یا بننا چاہتے ہو تو ضرور اس پر عمل کریں۔ دیکھیں، اس میں ایک بات جو یہاں قابل ذکر ہے کہ اسپیکر پر کھڑے ہو کر جب لوگ تلاوت کرتے ہیں
لوگ طرح طرح کی اپنی مصروفیت میں دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور چاہیے تو یہ کہ وہ سارے کام چھوڑ کر تلاوت کو سنیں، لیکن ایسا دنیاوی یا زمینی حقائق جو ہیں ایسا کرنا یا ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ گناہ گار ہوں گے لازمی طور پر۔ تو یہ انتہائی نامناسب سی بات ہے کہ ایک آدمی سپیکر پہ کھڑا ہو کر وہ ارد گرد کے 40-50-100 گھروں کے لیے، یعنی اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود نماز میں مشغول ہوتا ہے، نوافل میں مشغول ہوتا ہے، یا کسی ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے، تو چونکہ قرآن کو خود پڑھنا بھی تو خیر و برکت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کو پڑھنا خیر و برکت رحمت ہے، لیکن اس کو سننا فرض ہے۔ تو اگر تلاوت ہو رہی ہے تو سب کو اپنا ذکر چھوڑنا پڑے گا، اپنے نوافل، اپنے جو بھی وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو یہ چھوڑنا پڑے گا، اور وہ قرآن مجبوری ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس پہ ہم اکتفا صرف نہیں کرتے، ہم تو جب سپیکر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر طرح طرح کی الفاظ جس کو ہم نعت یا حمد کہتے ہیں، اور گانے کے طرز پر ایسے شور کے ساتھ، یعنی اس کو ہم اپنا لیے ایک نیکی سمجھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ، اس محلے کے لوگ، اگر وہ اس وقت ذکر میں مشغول ہیں، وہ خود نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کتنی ڈسٹربنس ہوگی، تو یہ ہم نہیں سوچتے۔ اگر اس سے ہمیں کوئی منع کرے، لو جی ہمیں تو اللہ کا ذکر کرنے سے روک دیا، لو جی ہمیں تو نبی کی نعت پڑھنے سے روک دیا، لو جی ہمیں تو یہ، یعنی دیکھیں اسلام جو ہے ایک پورے معاشرے پر اس کا حکم جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ صرف ایک اپنے شوق کی خاطر آپ سپیکر پر کھڑے، آپ بیٹھ جائیں مسجد میں، بیٹھ کے ذکر بھی کریں، درود و سلام بھی پڑھیں، نعتیں بھی پڑھیں، جو بھی پڑھیں، لوگوں تو کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کے ذکر اذکار میں تو خلل نہ ڈالیں۔ تو یہ بات بڑی سوچنے والی ہے، ٹھنڈے دل پر اسے غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ایسی بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کے عبادت میں یا عبادات میں خلل آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم تو بس ضد پہ اڑک پہ ایسا کرنا ہوتا ہے ہم نے کہ ہم تو چونکہ بڑے عاشق رسول ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، بڑے قرآن پڑھنے والے، صبح کے وقت اکثر دیکھا گیا ہے کہ اذان سے لے کر جماعت تک کئی حضرات سپیکر پہ ہی کھڑے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کیجئے قوم پر، یعنی آپ اس آدھا گھنٹہ سپیکر پہ، اور اتنی دیر نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے، نہ کوئی سنتیں ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنا بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور سپیکر کی آواز کانوں میں ہر کسی کے آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس کے پورے روح کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔